السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ. السلام علیکم. اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. السلام علیکم خواتین و حضرات. وعلیکم السلام. لوڈ شیڈنگ پھر 18 گھنٹے ہوا کرے. مبارک ہو یار، ہنسا نہ کرو. اور یار آغاز تو کسی اچھی بات سے کر لیا کرو. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہو تو وہ اخبار میں آیا تو میں کہہ رہا ہوں، اپنے پلے سے کہہ رہا ہوں یار اچھی بات کیا کرو. میرا نام گریٹ اسٹیشن ہے. حد ہو گئی ہے. ویسے ذرا کو سورج نے آنکھیں کھولی ہیں، ساتھ ہی خبر آ گئی ہے جی اب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی. حالانکہ پچھلے سال کہہ رہے تھے لوڈ شیڈنگ پہ بہت جلد قابو پالیں گے. تو میں نے کہا اتنا ڈاڈے طریقے سے کہہ رہے ہیں پالیں گے قابو. وہ یہ قابو پایا کہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں 18 گھنٹے ہوا کرے. پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا اور پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا. کچھ نہیں بنے گا انشاءاللہ. جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. باتیں مثبت کرنی چاہیے. امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اچھا 18 گھنٹے ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ. یہ ٹھیک ہے. اچھا تمہیں کرنے کے لیے کوئی مثبت باتیں، امید افزا باتیں نہیں نظر آتی اس پورے ملک میں؟ مایوسی کی باتیں نظر آتی؟ بتا دو، میں سارا دن وہی کیا کروں گا. کوئی ایک بتاؤ یار. امید کی باتیں جو ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. ساری مثبت باتیں ہمارے آمنے سامنے کہیں پھر رہی ہوتی ہیں. ایک بتا دو نا. کوئی ایجوکیشن ٹھیک ہو رہی ہے، کوئی سکولوں میں نلکے لگ گئے اور باتھ روم بن گئے ہیں، دیواریں بن گئی ہیں، یا انگلش سبجیکٹ شروع ہو گیا ہے پہلی جماعت سے ہی. میری بات سنو، میں مانتا ہوں کہ اس وقت تمام جو علامات ہیں وہ مایوسی کی ہیں، لیکن دنیا کی کون سی قوم ہے جو آج ترقی یافتہ قوم، مہذب قومیں کہلاتی ہیں، وہ اس دور سے، اس طرح کے وقت سے نہیں گزری؟ کسی ایک قوم کا نام لے دو. کسی ایک قوم. کوریا، جاپان، چین، امریکہ، جس نے بھی ترقی کی ہے اس سے بھی زیادہ ورسٹ ادوار سے وہ گزری ہیں یار. اور بھائی جی ان کو احساس تو تھا نا کہ ترقی کرنی ہے تو وہ کر گئے. ادھر تو احساس ہی نہیں نظر آ رہا. حضور والا، میں آپ کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تمہاری خدمت ہوگی اقدس، مجھے نہ کہنا ہے. میری بات سنو، میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سیدھی بات کرو. جب مایوسی چاروں طرف سے گھیر لیا کرتی ہے قوموں کو، تو پھر ہمیں امید کے جو استارے ہوتے ہیں، جو سمبلز ہوتے ہیں، وہ خود تلاش کرنے چاہیے ہمیں. کہاں سے تلاش کریں؟ لائٹ تو نظر نہیں آتی، امید کہاں سے نظر آیا؟ اسی طرح ہی نظریں آتی ہیں، اسی طرح ہی نظر آتی ہے جب قومیں اس طرح مطلب مایوسی کے سمندر میں بھٹکنے لگتی ہیں نا، تو پھر جو اس طرح کے امید کے جو جزیرے ہوتے ہیں وہ خود تلاشنے اور تراشنے پڑا کرتے ہیں. اور زندہ قومیں یہی کیا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر بتائیں تو صحیح نا کس طرح تلاش کریں. میں تمہیں اگر تمہاری موٹی عقل میں ایک بات آ جائے تو میں یار میری عقل کو موٹا نہ کہنا، میں تمہیں بتا دوں. کہو میں تمہاری سمارٹ عقل میں. اچھا تمہاری سمارٹ عقل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ میں جب 30 کی دہائی میں اس سے زیادہ برا وقت آیا تھا، جس کو پوری دنیا میں گریٹ ڈپریشن کہا جاتا ہے، ایک بہت ورسٹ قسم کا اکنامک ریسیشن تھا ورلڈ وائڈ، اور امریکہ میں اس کے اثرات سب سے زیادہ تھے. مطلب لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور سینکڑوں کارخانے بند ہو گئے تھے. امریکہ کی جو اکانومی ہے بالکل وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی. اس وقت امریکیوں نے اور امریکی جو تھنک ٹینک تھے انہوں نے دانستہ طور پر ایک اسی طرح امید کا ایک استعارہ تراشا تھا، اور اس کا نام پتہ کیا تھا؟ سی بسکٹ. سی بسکٹ یعنی سمندری بسکٹ. ہاں سمندری بسکٹ. یعنی سمندری بسکٹ جو ہے بڑا چیپ قسم کا بسکٹ ہوتا ہے، اور اس کے اس نام رکھنے کی وجہ یہ ایک گھوڑا تھا، اصل میں ریس کا ایک گھوڑا تھا جس کا جو دادا تھا وہ بہت بڑا چیمپئن تھا، لیجنڈ تھا امریکن کی جو امریکن ریس ہسٹری ہے اس میں. لیکن یہ اس کا جو پوتا تھا جس کا نام سی بسکٹ رکھا گیا تھا، اس کے گھٹنے بھی غیر متناسب تھے، ٹانگیں چھوٹی تھی، جسم بھدا تھا، اور اس پر ہزاروں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر دیے گئے تھے کہ اس کا دادا چونکہ چیمپئن ہے اور اس کو ٹرین کرنے پر ہزاروں ڈالر خرچ کیے گئے. لیکن وہ تمام کی تمام جو ریسز تھا وہ ہارتا چلا جا رہا تھا، اور پورے امریکہ میں اس کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا. لوگوں نے اپنے ملازمین کا، جو نااہل اور نکمے تمہاری طرح کے ملازم تھے، ان کا نام سی بسکٹ رکھنا شروع کر دیا. یار مجھے نکما نہ کہنا، میں تمہیں بتا دوں. میں تمہیں کیا کیا نہ کہوں. جی صاحب کہا کرو. اچھا جی صاحب. اچھا یہ پوترا جو ہے یہ نکما نکل آیا. نکما نکل آیا. پھر تو ساتھ والے گھوڑے کہتے ہوں گے اسے.
لیکن پھر تم اندازہ لگاؤ کہ 1936 میں 3 سال کی ٹریننگ کے بعد پھر اس کو ایک جو امریکہ کا ایک لیجنڈ قسم کا ٹرینر تھا اس کی ٹریننگ میں دیا گیا اور پھر اس نے مسلسل جو ریسز جیتنا شروع کی ہیں تو 1936 میں جا کے یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہاں پر ایک میچ آف دا سینچری یا ریس آف دا سینچری ہوئی تھی. وہ اتنی بڑی ریس تھی جس میں سی بسکٹ نے دوڑنا تھا اور اپنے چچا کے خلاف, اپنے چچا گھوڑے کے خلاف دوڑنا تھا. اور اس وقت عالم یہ تھا کہ 40 ملین لوگ جو تھے وہ ریڈیو کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور تقریباً 40,000 لوگ جو تھے 16,000 کے اسٹیڈیم کی گنجائش والے اسٹیڈیم میں 40,000 لوگ جمع ہو چکے تھے. اور امریکن پریزیڈنٹ جو روز ویلٹ تھا اس نے کابینہ کی میٹنگ منسوخ کر کے ریڈیو پر کومنٹری سننا شروع کر دی تھی. چاچے بھتیجے کی لڑائی تھی, کوئی تھوڑی بات تو نہیں. اور بالآخر اس نے سی بسکٹ نے یہ ریس جیت لی تھی اور اس ایک سال کے دوران اس نے 15 میں سے 11 ریسز جیتی تھی. اور پھر وہی جو ناکامی کی علامت تھا پھر وہ کامیابی اور ایسا مطلب بڑا ہیرو بن گیا تھا کہ اس ایک سال کے دوران جتنے روزویلٹ پہ, چرچل پہ, میسولینی پہ آرٹیکل اور مضامین شائع ہوئے تھے وہ سب جمع کر دیے جائیں تو پھر بھی سی بسکٹ پر شائع ہونے والے جو توصیفی مضامین تھے ان کی تعداد ان سے کم تھی. ہالی ووڈ کی 3 موویز سی بسکٹ پہ بنی اور درجنوں کتابیں اور ناولز اس ایک گھوڑے پر لکھے گئے تھے. اور پھر وہ ایک گھوڑا جو پہلے ناکامی اور نفرت کی علامت تھا پھر وہ امریکیوں کے لیے گریٹ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے, اس برے دور سے نکلنے کے لیے پھر وہ ایک کامیابی کی علامت اور بالکل ہیرو بن کے سامنے آ گیا. ہائے 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 ہائے, سی بسکٹ نہ ہوا وہ تو پھر یہ ہو گیا. دیکھو سی بسکٹ ایک گھوڑے نے ان کو امید کی کرن دکھا دی ہے, ہمیں کو بندہ نہیں امید کی کرن دکھا رہا. یار ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے نا, میرا اور تمہارا بھی قصور ہے, میڈیا کا بھی قصور ہے. ہم ہر وقت جو ہے مایوسی کی مالا جپتے رہتے ہیں. ہمیں خود امید افزا باتیں کرنی چاہیے. اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کئی دن سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بھی اور میسیجنگ کے ذریعے بھی ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جی فیصل آباد کے جتنے بھی وہاں پہ انویسٹرز ہیں وہ تمام پیسہ ملک سے باہر لے جا کر بنگلہ دیش میں انویسٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات تو ہم مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس بات کا کوئی ذکر نہیں کر رہا کہ اتنے ورسٹ انرجی کرائسس کے باوجود فیصل آباد کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور جو وہاں کا انڈسٹریل سیٹ اپ ہے وہ اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. نئے نئے وہاں پر ٹیکسٹائل یونٹس لگ رہے ہیں اتنے خراب حالات کے باوجود. نہیں ویسے جنید یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے کو ڈپریس کرنے کے لیے ڈرے ہوئے ہیں. یا ڈاکٹر سے دوائی لینے چلے جائیں وہ انہی دوائیاں لکھ دیتا ہے ایک نسخے پہ, بندہ ادھر دوائی دے گا میں مر گیا, اتنی دوائیاں ہفتہ کوئی کڈوں گا میں. حالانکہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیچارے نے میڈیکل ریپ کو خوش کرنے کے لیے لکھی ہوتی ہے. یار بجلی چوری کے لیے تاروں کے اوپر کنڈا ڈال کے ہم حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کب بتی آنی ہے, پتہ چلے کہ کنڈا صحیح پڑا ہے کہ نہیں. بالکل اصل بات یہ ہے. دفتر چلے جائیں ذرا پورے ٹائم پہ پاویں پہنچے, ایویں کلیگ ڈرا دیتے ہیں. ہاں اب آئے ہو, وہ تو 7 بجے کے آگے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 دفعہ تمہارا پہنچ بیٹھے ہیں. یار افسر کی تو بڈھی سے لڑائی تھی, وہ جلدی آ گیا, مجھے کیوں ڈرا رہے ہو بھائی, میں تو اپنے ٹائم پہ پہنچا ہوں نا. کر آپ قدم رکھے ہی تو نا امیدی شروع ہو جاتی ہے. واشنگ مشین 2 گیڑیوں کے بعد بند ہو گئی تھی, اب اس میں سے گڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. اب بندہ گڑ 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 کیا بتائے جا کے مستری کو گڑ 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 ہو رہا ہے. ابھی جین میں گڑ 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 ہی ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری خبر یہ ملتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا, پتہ نہیں کیڑے ویلے منا پاؤڑیاں چڑھ گیا. اب بندہ یہ یین بنا لیتا ہے کہ اوپر سے نیچے گر گیا ہوگا تو بڑے آرام سے نیچے آ گیا, شکر ہے گرا نہیں. یار اگر نیچے ہی آ گیا تو کس لیے بتا رہی ہے اوپر چڑھ گیا تھا, بس ٹینشن کا کوٹا پورا کر دے. ابھی بندہ ذہنی طور پہ پاؤڑیاں ہی اتنے تھلے ہو رہا ہوتا ہے تو ایک کالا شاپر اٹھا کے لے آتی ہے, یہ دیکھو وال ہیں اس میں, بال ساتھ ایک ہڈی بھی پڑی ہوئی ہے. مجھے آپ کی قسم سینڈ میں پڑا ہوا تھا. یار مجھے کس لیے بتا رہی ہو, میں کالے جادو میں گریجویشن کر بیٹھا ہوں. چلو اپنے ڈپریشن کو تو دفع کرو, بیوی کا ڈپریشن کم کرنے کے لیے آپ اسے باغ میں لے جائیں تو اوپر سے سپاہی آ جاتا ہے, نکاح نامہ وہاں ہو جائے. بندہ پوچھے بھائی جی سیر کرنے آئے ہیں, یہاں پاسپورٹ بنوانے آئے ہیں, نکاح نامہ کہاں ساتھ لے کے پھرے بھائی. اس کو 150 دے کے فارغ کر کے آپ بینچ پہ بیٹھتے ہی ہیں تو ساتھ والے بینچ پہ آ کے بندوں کی ایک جوڑی بیٹھتی. ایک کہہ رہا ہوتا ہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, دوسرا ساتھ ہے ہمیں کہہ دیتا ہے ہلے تو اور ہونی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں, بہت ہونی ہے ابھی. بندہ پوچھے تم کبینہ کے اجلاس میں میز کے نیچے بیٹھے ہوئے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد امید ہے آپ بھی یہاں ہوں گے, ہم بھی یہاں.
यार आप साइकिल तेज चला रहे हो तो जिससे नहीं ना चल रही वो एवं ही कह देता है हौली चला, देखना पवी।